بڑی ڈینجر صورتحال میں اس وقت پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے نیو یارک سے خان فاروق نے، لیکن خان فاروق سے جانے سے پہلے میرا ایک کویشچن جو ہے وہ رانا صاحب سے ہے۔ رانا صاحب، یہ بنی گالہ کا گراؤ چل رہا ہے آج کل؟ ہاں، یہ چل رہا ہے اس وقت۔ اساتذہ جو ہے، ٹیچروں نے جو ہے اس کا گھیراؤ کیا ہے، اس پہ کافی جو ہے شیلنگ بھی ہوئی ہے اور کافی لوگ جو ہے گرفتار ہوئے ہیں، اور اس میں کچھ لوگ ایکٹیوسٹ ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اب جو ہے جو پاکستان کے اندر جو طبقہ متاثرہ ہے، جن کی جو ہے اس وقت پاکستان کے اندر مہنگائی اور بے روزگاری کا شکار ہوئے ہیں، یا مزدوروں کا جو طبقہ ہے یا کسانوں کا، ان کو اب بنی گالہ کا رخ کرنا چاہیے، بلکہ بنی گالہ اور پنڈی دونوں ان کا ہی رخ ہونا چاہیے۔ باقی یہ پارلیمنٹ کی بلڈنگیں جو ہے نا، یہ اب میرا خیال پیچھے رہ گئی ہیں۔ اب آپ کو پنڈی اور بنی گالہ کرنا چاہیے، تاکہ اس یورپ کی طرح اس قسم کے حکمرانوں کو جو ہے سڑکوں پہ گھسیٹا جائے۔ یہی ہے پاکستان کے اندر، اور اس کے علاوہ اب آپ کے پاس کچھ نہیں بچا۔ اگر کوئی کہے کہ جناب ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ہوگا، نہیں ہوا۔ انہوں نے آج تک جو ہے سویلین گورنمنٹ کو نہیں مانا۔ جن لوگوں نے بھی جو ہے ان سے منع کرنے کی کوشش کی کہ آپ سیاست میں مداخلت نہ کریں، انہوں نے مداخلت کی، اور آپ نے دیکھ لیا کہ 3 دفعہ نواز شریف کو نکالا، بے نظیر کو نکالا، بھٹو کو پھانسی دی۔ رانا صاحب، ارشد سے میرا ایک سوال ہے کہ ابھی پچھلے دنوں پرائم منسٹر نے ایک انٹرویو دیا پارس کو، اور جس میں وہ کہتے ہیں کہ ادھر آ کے بیٹھ جائیں گے، ہفتہ بھی بیٹھیں گے تو میں اس کے بعد سوچنا شروع کروں گا کہ میں ریزائن دوں یا نہ دوں۔ یہ انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ یہاں پہ آ ہی نہیں سکتے، یہ بیٹھ نہیں سکتے ایک ہفتہ، جبکہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ 200 بندے کے ساتھ 126 دن تک بیٹھے رہے۔ تو کیا صورتحال ہے سر؟ آپ تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ اصل میں ہوش میں ہوتا نہیں۔ وہ شخص جب جس موڈ میں ہوتا ہے اس کے حساب سے بات کر دیتا ہے، اس کی باتوں کو نا سیریس نہیں لینا چاہیے۔ جہاں تک بات رہی، میں اس پہ ضرور کامنٹ کرنا چاہوں گا وقت کا فائدہ اٹھا کے، کہ یہ جو بنی گالہ کے ارد گرد لوگ مظاہرے کر رہے ہیں نا، ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ شرم اس لیے آنی چاہیے کہ بھیڑ جا کے کہے شیر کو تم میرے بچے کھا گئے، تم میرے بھائی کو کھا گئے، میرے بھتیجے کو کھا گئے، اور خود بھی جو نا شیر کے سامنے کھڑا ہوا ہو۔ وہ شیر آیا اس لیے تھا کہ وہ کسی کو چھوڑے، وہ شیر آیا اس لیے تھا۔ شیر، یہ جو بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں نا، ان کو چاہیے اپنے مالکوں کے ساتھ وفاداری کرے۔ جن لیڈران نے اس ملک کو بنایا ان کے پیچھے کھڑے ہوں۔ جن لیڈران نے اس ملک کو بنایا، جنہوں نے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ لگائے، جو آئین کی خاطر اپنی قربانیاں دے بیٹھے، اپنی فیملیز کی قربانیاں دے بیٹھے، ان کے پیچھے جا کے کھڑے ہوں۔ اتنے میرے منہ سے غلط الفاظ نکل رہے ہیں، لیکن میں مناسب کروں گا، اتنے ہلکی سوچ کے مالک ہیں کلرک اور متاثر ہونے والے لوگ سیاسی معاملات میں پروٹیسٹ کے اندر شریک نہیں ہوں گے۔ کاروباری لوگوں کو دیکھیں، شٹر ڈاؤن اس وقت نہیں کریں گے جس ٹائم میں ضرورت ہے، یہ خود جا کے اپنے معاملات طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ٹائم میں پی ڈی ایم کا مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان کی سیاسی جماعتیں جن کا 70% ووٹ ہے، ان کے ساتھ جا کے کھڑے نہیں ہوں گے۔ یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ یہ سیاست سے نفرت اور اندر کھانے اپنے معاملات کو سیدھا کروانے والی بات ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی فارم ہے کہ بنی گالہ پہ جا کے جو ہے نا مظاہرے کرنے شروع کر دیں۔ ایک چیتا یا شیر کیسے جو ہے نا بھیڑ کے ساتھ وہ بھیڑ پر رحم کھا سکتا ہے؟ گھوڑا گھاس سے نہیں دوستی کرتا۔ چلتا ارشد صاحب، جس کے مطالبات ہوتے ہیں، جس کا ہاتھ جلا ہوتا ہے، جس کو جلن ہوتی ہے، وہی تکلیف کا اظہار کرتا ہے۔ کیونکہ یہ خاور صاحب، یہ ان کے پاس جائیں جنہوں نے ان کو انشورنسیں دی تھی، جنہوں نے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی ہر قسم کی میڈیکل کی سہولت ہم اٹھائیں گے، ان کے بچوں کو تحفظ ہم دیں گے، اور باقاعدہ ان کے لیے کچھ کر کے دکھایا تھا، تعلیمی نظام بہتر کیا تھا۔ ان کے ساتھ تو یہ کھڑے نہیں ہوتے، وہاں پر تو یہ جو انسان اپنے عقلوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جا کر ان سے کر رہے ہیں مطالبات کے جنہوں نے آ کر ان کا بیڑا گرک کیا۔ اور پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ لوگ اس لیے نہیں آئے تھے کہ اس ملک کے اندر کوئی چلتا ہوا نظام اس کو بہتری کرے، یہ اس ملک کو کھوکھلا کرنے کے لیے آئے تھے، اس ملک کو فروخت کرنے کے لیے آئے تھے، یہ کشمیر کا سودا کرنے کے لیے آئے تھے، یہ نیوکلیئر پاور کو سرنڈر کرنے کے لیے آئے تھے، یہ سی ٹی بی ٹی کے معاملات کو طے کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان لوگوں نے کس چیز کو پاکستان کے اندر تباہ نہیں کیا۔
ہم جا کے سے سوچ رہے ہیں کہ جناب یہ بڑے رحم کھا کے ہمارے پر کیا کر لیں گے یا اساتذہ کو کیا دے دیں گے, ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. یہ کبھی کہتے ہیں کہ جناب بھنگ سے معیشت درست کریں گے, کبھی کہتے ہیں انڈے بیچ کے معیشت درست کریں گے, کبھی کہتے ہیں بیری کا شہد جو اس ملک کی اکانومی کو رن کر کے رکھ دے گا. ان کے معاملات کو دیکھیں, پی آئی اے کو کیسے تباہ کیا, ریلوے کو جو ہے نا اس کی زمینوں کو بیچ کر اور معاملات کو درست کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. ان سے ہم توقع کریں گے, ان سے ہم یہ توقع کریں گے کہ یہ ہمارے پر رحم کھائیں گے. اور وہ جو لوگ جا کر بنی گالا پہ کیوں یہ ایسی بات کر رہے ہیں, جی ایچ کیوں پہ کیوں نہیں جاتے جہاں پہ سے یہ تمام معاملات پاکستان کے جو رن کروائے جا رہے ہیں. اشاروں میں کہتے دیتے ہیں راولپنڈی جانا چاہیے, راولپنڈی جانا چاہیے. بھائی جو اس ملک کا اقتدار سنبھالے ہوئے ہیں, یا تو آپ ڈائریکٹلی ان کے اوپر الزام دے کہ اس چیز کے ذمہ دار بھی آپ ہی ہو. اتنا بھی حوصلہ نہیں کرتے. آپ نے اس پروگرام کے اندر کتنے لوگوں کو بلایا ہے, جب ہم اسٹریٹ سوال کرتے ہیں وہ بھی آئیں بائیں شائیں کی باتیں کرتے ہیں. ان کے اندر لاہور کے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں تاجر یونین کے, نام میں بھول رہا ہوں ان کا, وہ بھی آئے تھے, وہ بھی یہی باتیں کر رہے تھے. پروٹیسٹ نہیں کرتے ہیں, سیاسی راستہ نہیں اپناتے ہیں, سیاست دانوں کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے ہیں, اس لیے ہمیشہ خراب ہی ہوں گے. انجمن تاجران کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنی پی ڈی ایم کے ساتھ جلسے جلوسوں میں یا دھرنے وغیرہ میں شرکت کا باقاعدہ اعلان کیا ہوا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ میرا مطلب ہے کہ وہ ساتھ ہے. لیکن سر صاحب دیکھیں, اگر انجمن تاجران یہ کہتی ہے نا جس دن پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا اس دن ہم پورے شہر کا شٹر ڈاؤن کریں گے یکجہتی کے لیے, تمام اساتذہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے, وکلاء یہ کہتے ہیں نا کہ ہم جلسے میں شریک ہوں گے, ہم بہت ہی ضروری جو ان سے کورٹس کے وہ کام کریں گے, ادروائز ہم کام نہیں کریں گے. تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہم فیسلیٹیٹ کریں گے, ہم کیمپ لگائیں گے. ایک اظہار یکجہتی ہوتا ہے. ٹریک سے ہٹ رہے ہیں, کیونکہ جو سیاسی ملازمین ہوتے ہیں نا, خاص طور پہ جو اساتذہ ہوں گے, اگر پولیس والوں کو اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ اگر ہڑتال کرنا چاہیں گے اپنے سیلریز کے یا تنخواہ کی انکریزمنٹ کے لیے, تو وہ پی ڈی ایم کے زیر سایہ نہیں چلیں گے, وہ اپنے مطالبات سامنے لے کے آئیں گے. چونکہ سرکاری طور پہ پاکستان کے قانون میں بھی یہ بات ہے کہ آپ کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں. تو اگر اساتذہ یا انجمن تاجرہ ان کو کوئی اگر پرابلمز ہے تو وہ اپنے مطالبات لے کے گورنمنٹ کے پاس جا سکتی ہیں, لیکن ہم ان کو انفورس نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے کسی بھی سیاسی. صاحب دیکھیں, آپ بات کسی اور رنگ میں کر رہے ہیں, میں کسی اور طرح سے کر رہا ہوں. جب ہم لوگ کوئی جھگڑا کر بیٹھتے ہیں, کوئی معاملات خراب کر بیٹھتے ہیں, تو ہم وکیل کرواتے ہیں, اور قوم کا وکیل جو انسان نا سیاسی لیڈر ہوتا ہے, سیاسی لیڈر کے پیچھے چلنا ہوتا ہے. سیاسی طور پہ جو ہے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت خان فاروق, ان سے یہ چیزیں سارٹ آؤٹ کرواتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے. یہ پاکستان کے اندر اساتذہ کا جو پرامن تھا ان پہ معمار قوم ہیں, اور وہ اس آنے والی جو نسلیں ہماری ان کو تعمیروں میں حصہ لیتے ہیں, یہ ہمارے معمار ہیں, قابل احترام ہیں. اگر انہوں نے اپنے مطالبات جو ہے پرامن احتجاج کیا ہے, جو کہ جمہوری ایک ان کا حق ہے, آئینی حق ہے, تو میرے خیال میں یہ قابل مذمت بات ہے کہ حکومت نے ان پہ لاٹھی چارج یا آنسو گیس کا استعمال کیا ہے. خان صاحب بہت سی باتیں ہیں جو کرنی ہے. ایک تو اساتذہ کے متعلق اگر مختصر ہمیں بتا دیں, دوسرا یہ ہے کہ تبدیلی سرکار کی جو فکریہ پیشکش آئی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ریلوے نہیں چلا سکتے. اعظم سواتی کا بیان نظر سے گزر رہا ہے, اور عمران خان صاحب جو ہے قومی اثاثے جو ہے کسی غیر ملکی اے ٹی ایم مشینوں کو دے رہے ہیں. کیسے آپ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں سر؟ جی بالکل, اس کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں جو حقیقت حال ہے, مگر یہ خبریں ادھوری ہیں. وہ اعظم سواتی صاحب جو ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, وہ ہمارے نیبرز بھی ہیں, تو ان کے فیملی ذرائع سے یہ بات آئی ہے کہ جو اعداد و شماریات ریلوے کی تھیں جو شیخ صاحب پیش کرتے رہے, وہ دفتر کے اندر بیٹھ کر بنائی گئی تھی, باہر سروے کر کے نہیں بنائی گئی. اور اس کے اندر نقصان جو ہے وہ 25 سے 30% دکھایا گیا, جبکہ باقی جو اصل جو نقصان ہے وہ انہوں نے منع کیا ہوا تھا کہ بھئی یہ عوام تک یہ بات نہیں جانی چاہیے. اور اعظم سواتی صاحب
اس کو پہلے ان کی کوشش تھی کہ وہ میاں نواز شریف کے کھاتے میں ڈال دیں کہ جی یہ پیچھے سے آیا ہے، ہمیں اس طرح نقصان ملا ہے، مگر جب انہوں نے تحقیق کی ہے تو یہ زیادہ تر نقصان شیخ رشید صاحب کے کمانڈ کے اندر وہ کئی گنا بڑھ گیا ہے، اور اس میں وہ انہوں نے زیادہ زور دیا ہوا تھا ریلوے کے ملازمین پر، ان کی فلاح و بہبود پر، مگر ریلوے کے ملازمین نے فلاح و بہبود پوری لی ہے، مگر آگے جو ان کو کام ڈیلیور کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا، اور ان سے کروایا بھی نہیں جا سکا۔ سب سے حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے شیخ صاحب کی باتوں کو کوئی دھیان ہی نہیں دیا، بلکہ ایک وہاں پر ایم آئی ٹی سے پڑھے ہوئے ایک دوست ہیں ہمارے، اب وہ تقریباً کوئی 20 سال سے وہاں جاب کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایک سیاسی فیملی کے بیٹے ہیں، نام نہیں لیتا تاکہ لوگ ان کو تنگ نہ کریں، مگر وہ ایم آئی ٹی سے انجینئرنگ کر کے گئے تھے، اور وہ انہوں نے بڑی دفعہ شکایت لگائی پرائم منسٹر کو بھی کہ سر یہاں پر حالات کچھ ہو رہے ہیں اور دکھایا کچھ جا رہے ہیں، تو پرائم منسٹر نے کہا گڈ، ویری گڈ۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ کہیں پیسہ بن رہا ہے اور اس پیسے کا 90% وہ جیسے ریحام خان صاحبہ کہتی ہیں اکاؤنٹ نمبر 1 میں جا رہا ہے۔ یہ اصل میں پرابلم وہاں پر ہے۔ سر ہاں یہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ انہوں نے ہمیں فلاح و بہبود میں لگایا ہے، ہماری تنخواہیں بڑھائی ہیں، مگر اس کا مطلب ہم خاموش ہو جائیں۔ سر پیسہ تو بڑھ رہا ہے، ہر کا بڑھ رہا ہے، کہیں پہ 122 ہاں بن رہا ہے، تو ان کا دھیان ڈوبتی ہوئی کشتی سے خزانہ اتار لینے کا ہے۔ دوسری ہاں پیسہ بڑھ رہا ہے، منہ مانگی وزارتیں دے رہے ہیں اکاؤنٹ نمبر 1 کے لوگ اپنے جنرلز کو کہ تمہیں کون سی منسٹری چاہیے، تاکہ کہیں یہ دوسری طرف جا کر کے ہنگامے نہ کھڑے کریں۔ تو جب ان کا ذاتی مفاد سیو ہو جاتا ہے تو پھر کوئی سیاست نہیں کرتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی ہمیں جو حصہ مل گیا ملنا تھا مل گیا۔ آگے جو یہ لاٹھی چارج کرنا اور ان لوگوں کو یہ ان کا استبداد اور حقوق جو ہیں چھیننا، یہ آمریت کی جو شاخ ہے اس وقت حکومت میں بیٹھی ہوئی، یہ ان کو کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ خود سے اتنے دلیر یا اتنے بہادر نہیں ہے۔ وہاں ایک طبقہ ان کو گائیڈ بھی کرتا ہے، اور وہ طبقہ بیسیکلی خواتین کا طبقہ ہے جو ایک زمانے میں نون لیگ کے سرکردہ لیڈرز کی بیویاں تھیں، اور پھر وہ طلاق لینے کے بعد یا تعلقات خراب ہونے کے بعد بہت ساری گائیڈنس لے کر کے پی ٹی آئی کو جا کر انہوں نے دی، وہاں انہوں نے اندر ایڈوائزری رول بھی لیے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر بیٹھ کر تو سارا مسئلہ، یقین کریں یہ جو کرپشن کے جھوٹے الزامات بھی ہیں، ان کی بھی اکثریت ان کو بتانے والے ایکس ازواج ہیں نون لیگ کے لیڈرز کی، جو فار سم ریزن ڈسگرنٹل تھیں، اور انہوں نے یہ ابھی جو آیا تھا سرکولر آیا تھا کہ جی میڈیا ٹیم کو بریف کون کرتا ہے، کون میڈیا ٹیم کو بتاتا ہے ایسے کرو، تو اس میں ایک خفیہ ایلیمنٹ ہے، تقریباً 20 سے 25 کی قریب خواتین ہیں جو بے نام مجاہد کے طور پہ یہ اسٹریٹجی دیتے ہیں، پھر اس کو آگے سوشل میڈیا والے، ریگولر میڈیا والے اور ٹی وی پہ بیٹھنے والے جو ان کے مبصر ہیں جیسے صداقت عباسی ہے، وہ بہت زیادہ ایمبیڈڈ ہے اس خواتین کے نیٹ ورک میں، تو وہاں سے چلتی ہے یہ ساری بات۔ اس لیے ان کو پیچھے سے کسی نے ہمت دلائی ہے تو انہوں نے ورکرز پہ اٹیک کیا ہے، کیونکہ جتنی ریزسٹنس اپوزیشن جمہوری طور پہ انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈالی بھی تھی اپنے زمانے میں، ساری جھوٹی تھی، مگر ان کو کبھی بھی اس طرح مس ہینڈل نہیں کیا گیا، اور اس روایت کو ان کو قائم کرنا ہے، مگر وہ ساتھ جو ان کے ہیں پیادے، انہوں نے جناب مورے جو ہوتے ہیں سچنج کے، انہوں نے کہا جی پڑھ جاؤ عوام کو۔ اب اگلا سوال دوبارہ دہرانا پڑے گا آپ کو، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اگلا کوشچن یہ کرتے ہیں کہ آپ کی اطلاع، آواز نہیں ہے آپ کی، بند ہے آواز تو میری کھلی ہے۔ ارشد آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ رانا صاحب آپ کو میری آواز؟ جی آ رہی ہے، مجھے آ رہی ہے جی۔ خان صاحب آپ کو نہیں آ رہی میری آواز؟ نہیں، آواز نہیں آ رہی۔ اچھا تو آپ ایک دفعہ باہر جا کے، مائک وغیرہ بند ہے؟ میرا مائک تو ٹھیک ہے۔ ارشد ان کو بتا دیں کہ اگر باہر جا آپ کا
آپ کی آواز خبر نہیں آ رہی صاحب خبر صاحب. نہیں ان کو آ رہی خبر ہے, صاحب میری آواز کھلی. خان صاحب آپ ایک دفعہ ایگزٹ کریں اور پھر انہوں تو خبر یہ صاحب کلیئر ہو جائے. جی سر. نہیں رانا آواز نہیں ہے. اعظم میں سواتی واپس کے آتا ہوں بارے 1 میں منٹ اگر میں. کوئی اطلاع لینا چاہتے ہیں تو میں بیان کر دوں. جی اعظم سواتی شاید اگر آپ لوگوں کو علم نہیں ہے کہ یہ ٹیکسس میں تیل کا فراڈ کر کے بھاگا ہوا ہے. اس کا گرین کارڈ بھی چھن چکا ہے, اس کے بچے یہاں پر ہی ہیں. یہ فراڈ میں اسی لیے یہ امریکہ میں اس کی انٹری بینڈ ہے. 1973 میں اس کو جانتا ہوں. اگر فاروق خان ان کا پڑوسی ہے تو ان سے پوچھ سکتے ہیں. یہ 1973 میں یہ ایس ایم لا کالج کراچی میں پڑھتا تھا اور وہاں پر اس نے چاقو کی ایک صاحب تھے آواز آ رہی ہے. یس ہاں جی آ رہی ہے. میں کر لوں. اس کے بعد امجد شاہ ہاں ایک جی جی کرو. ایڈوکیٹ ہیں, ان کو انہوں نے چاقو مارا تھا, ان پہ مقدمہ بھی بنا تھا. جنگلات جو ہے سب کو پتا ہے کہ پختونخوا کے جو جنگلات ہیں ان میں سب سے زیادہ اس نے جو ہے کرپشن کیا. اور یہ جو 1 بلین ٹری والا کیس ہے اس میں بھی یہ جو ہے پیش ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہی اثر کرے گا ریلوے کا جیسا جنگلات کا کیا, کہ اس نے جنگلات کے اندر بیچ کے مولانا کے دور سے اور آج تک یہ جو ہے پیسہ کما رہا. اور سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ اس پر مقدمہ ہے امریکہ کے اندر, اسی وجہ سے ڈیپورٹ ہوا ہے اور امریکہ داخل نہیں ہو سکتا. پاکستان میں دیکھو ایسے لوگوں کو, تمام کرمنل کو ایسی وزارتیں دے رہے. بڑی حیران کی بات, اس پہ بات ہو چکی ہے, ایک دفعہ ٹی وی پہ بات ہوئی تو یہ بھاگ گیا تھا لڑتا ہوا. اس پر امریکہ میں اس کے بچے ٹیکسس میں اس پہ مقدمہ ہے تیل کے فراڈ میں. یہ تیل پہلے یہ اسٹور پہ کام کرتا تھا یہاں پر 1979-80 میں آیا تھا, اور اس کے بعد یہ جو ہے تیل کا کاروبار میں چلا گیا. اور تیل میں جو ہے یہ ملاوٹ کرتا تھا, پانی وانی پتہ نہیں کیا ڈال کے جو ہے ڈالتے تھے, سپلائی کرتے تھے. اس کی وجہ سے یہ پکڑا گیا اور اس کے بعد جو ہے اس کو یہ ملک چھوڑ کے یہاں سے چلا گیا. یہ امریکہ آ نہیں سکتا. یہ میں آپ کو صرف اتنا لیکن اطلاع رانا صاحب یہ تو خان صاحب کا ہمسایہ بھی ہے. اب خان صاحب پوچھ سکتے ہیں کہ یہ تیل کے فراڈ سے جو ہے بھاگا یا نہیں بھاگا. اور خان صاحب یہ پوچھیں کہ کیا آپ نے جو ہے ایس ایم لا کالج میں امجد شاہ نامی جو آج بہت بڑے وکیل بھی ہیں ان کو چاقو مارا یا نہیں مارا, یہ پوچھ لیں, دونوں پوچھ لیں. ان کے علم میں ہوگا, خان صاحب کے علم میں ہوں گی یہ یہ کرمنل ساری. آدمی ہے, یہ یہ بڑا یہ فتیشی کرمنل ہے. اور یہ جو ہے خان صاحب کے وہاں پر گجر فیملی کہلاتی ہے جو وہاں پر جا کے سیٹلر ہوئے, اور یہ جو ہے دودھ بیچتے تھے. اور پٹھان ان کو پٹھان نہیں سمجھتے, لیکن وہ سواتی لکھتا ہے. ہاں یہ جو کراچی میں جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا تھا اس کی تفصیل بالکل درست ہے, کیونکہ یہ بیسیکلی پیپل پارٹی کے ورکر ہیں اور پیپل پارٹی کی چھتری کے اندر یہ آپریٹ کرتے تھے اور وکیل ہی تھے. یہاں آنے کے بعد جو سٹوری ہے وہ کافی عجیب و غریب ہے, کیونکہ یہ ضیاء الحق صاحب کے جو بیٹے ہیں اعجاز الحق صاحب, یہ ان کو اپنے گھر پہ دعوت پہ بلاتے تھے. اور اس وقت ان کا پڑوسی تھا جارج بش, تو اس کو بھی بلاتے تھے. تو انہوں نے ایک بہت بڑی ایک بیٹھک بنائی بھی ہے. وہاں ان کے جب تعلقات بنے تو 2 لوکل بینکس ہیں, انہوں نے ان کو بتایا کہ بھائی, کسی نے اس کو بتایا کہ آپ وہاں سے وہ لے لیں, لون لے لیں. تو ہم نے ان کے ساتھ کاروبار بھی کیا ہے ٹیکسس میں, ہیوسٹن میں, جہاں ان کے 300 کے قریب گیس اسٹیشن ہے اور پتہ نہیں 5 کمپنیاں تیل بیچنے والی, کیونکہ ریفائنری ہے نا وہاں ساتھ ہی. اس میں ریفائنری سے یہ خریدتے ہیں اور پھر اس کو آگے پیچھے بانٹتے ہیں. تو ان کے, اور دوسرا یہ کہ اعظم صاحب بھی اور ریحام خان صاحب ہے, دونوں ٹرائبلی ایک ہی قوم ہے, سواتی ہیں یہ. تو اب یہ ان کے بارے میں اس طرح کہتے جاتے ہیں کہ یار یہ تھے وہ تھے, مگر یہ میں نے دیکھا ہے ان کا کہ یہ بندے سے نا بدلہ پورا لیتے ہیں. یہاں پر بھی کچھ بزنس مین تھے, ان کو جب یہ سینیٹر بنے تھے تو مبارکباد وغیرہ دی تھی, کیونکہ ہمارے ٹرائبل ان کے ساتھ گپ شپ رہتی ہے. مگر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, بڑی امپورٹنٹ, اور یہ بات بھی ایک قسم کا راز یہ فاش ہوتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کو بش صاحب کے زمانے میں پاکستان کے اندر نظر رکھنے کے لیے سیاسی جماعتیں نہیں, مذہبی سیاسی جماعتوں پر ان کو اپوائنٹ کیا گیا ایز اے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب پارٹی جوائن کی تھی میں نے پہلے. انہوں نے 2 کروڑ میں ایک ٹکٹ لیا اور اس میں جوائن ہوئے. مگر
ان کا کام یہ تھا کہ اندر بیٹھ کے سینٹ میں آپ نے دیکھتے رہنا ہے. یہ سینیٹر بھی شاید جب بنے تھے اس وقت بھی ان کو مبارکباد بھی کی تھی. اور یہاں پر امریکہ کے اندر ان کا اوپر آئی آر ایس کا ایک اتنا بڑا کیس ہے کہ جس کی آئی آر ایس میں جس لائر کے ذریعے شکایت ہوئی ہے وہ بھی پاکستانی ہے. اس کا تخمینہ ہے کہ $100 ملین صرف اس کو ملے گا. اچھا اس اس وکیل کو ملے گا $100 ملین کیونکہ انہوں نے کئی $بلین پہ ٹیکس ایویژن کی ہے. جی بالکل. اچھا اس وجہ سے یہ اندازہ لگا رہے رانا صاحب ذرا کہ اس وکیل کو، آپ بھی وکیل ہیں، کہ اس کی فیس کے طور پہ $1 بلین جو ہے اس کی نہیں 100 ملین ہے اور یہ 10% ہے. 100 ملین 10% ہے اس اماؤنٹ کا جس پہ ان کی ٹیکس ایویژن ثابت ہوئی. پھر انہوں نے امریکن سٹیزن شپ چھوڑ کے تو وائف کے ذریعے جو گرین کارڈ ہوتا ہے یہ اس پر ابھی بیٹھے ہیں. مگر یہاں پر آئی آر ایس نے وارنٹ جاری کیا ہے ان کے خلاف کہ یہ اریسٹ کیے جائیں گے کیونکہ انہوں نے کئی حاضریاں نہیں دی، لائر رکھ کے کام نپٹا رہے ہیں، مگر ان کو خود آنا چاہیے واپس. تو یہ میکسیکو آتے ہیں، وہاں ان کی پوری مینجمنٹ کی ٹیم سال میں ایک دفعہ آتی ہے پریزنٹیشنز دینے کے لیے. اب وہ بھی نہیں آ رہے کیونکہ جب سے کووڈ ہوا ہے. یہ آتے ہیں جون میں تو وہ بھی نہیں ہوا. البتہ ان کا کوئی سیاسی قبلہ ایز سچ نہیں ہے، یہ پاور کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تاکہ گیم میں ان رہیں، اور پیسے کی کوئی ان کو کمی بیشی نہیں ہے. یہ لوگ بہت زیادہ، اور وہ جو چودھری صاحب دبئی بیسڈ جن کی ایک اور وہ کام ہے LNG کا، تو یہ ان کے ساتھ بھی پارٹنرشپ انہوں نے کی اور انہوں نے بہت سارے مواد قطر کے حوالے سے جمع کر کے ان کو دیا. مگر عجیب ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب نے یہاں پر ایک میٹل کرشر خرید رہے تھے، اس کی ڈیو ڈیلیجنس کمپنی جو تھی اس کے چیک کرنے کے لیے اس کا کہ یہ مشین ٹھیک ہے یا سب کچھ ڈیل ہے، تو ان کی کمپنی کو ہائر کیا گیا تھا کیونکہ یہ کنسلٹنٹ ہے. ان کے پاس بہت بڑی بڑی کنسلٹنگ وہ گورنمنٹ کی بھی ادھر ادھر کے بھی آتے ہیں. خیر یہ ساری باتیں جمع کر کے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں عمران خان نے بھی کہا تھا ڈوبیس کیریکٹرز. ٹھیک ہے، یہ اگر اسرائیل آ جائے کل تو یہ اس کو سلوٹ بھی ماریں گے اور اس کو کہیں گے سر آپ ہمارے گھر میں نماز پڑھ لیں اپنی. یہودی بھی پڑھتے ہیں عبادات، تو ان کا کوئی وہ قبلہ نہیں ہے. البتہ جس طرح شعر و شاعری میں رانا صاحب، جس طرح شعر و شاعری میں اور غزل میں اور مشاعرے میں شاعر کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ صرف ٹھیک ہے اس کو سن کر آپ مزہ لیتے ہیں مگر ان کو سیریس نہیں لیتے. اسی طرح یہ جو شیخ رشید ہو گیا، دوسرے تیسرے یہ جو مسخرے ہیں، ان کے جو بیانیات ہیں میں آپ کے بیانیے سے بہت متفق ہوں کہ ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے. یہ بس مزے لیں، آپ بھی آگے سے جھکتے کریں اور نکل جائیں. کیوں کہ یہ لوگ تو صرف سیٹ گرم کیے ہوئے ہیں، پیچھے جو طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ اصل ان کی بات کو سیریس لینا چاہیے کہ بھئی وہ کیا کر رہے ہیں. اب جس طرح ایک ٹینکر پھنسا ہوا ہے یمن کے پاس جو کہ 2 سال سے سمندر میں پڑا ہوا ہے، 1 ملین تیل ہے اس کے اندر. سر 1 ملین تیل ہے، ابینڈنڈ ہے، کمپنی اس کو موو نہیں کر سکتی. آپ گیس کریں کہ پاکستانی حضرات نے ان سے کہا ہے کہ جی ہم اس کو کھینچ کے تھرو کے لاتے ہیں کراچی، ہم اس کو ڈیمو بھی کر دیں گے، یہ ملین بیرل تیل ہمیں فری دے دیں. تو اب اس پہ غور ہو رہا ہے کہ ان کو تیل فری دے دیں، اسی بہانے یہ جہاز کو لے جائیں گے کراچی، مگر اس کی انسپیکشن ہوگی ورنہ تیل نکالنا پڑے گا. تو یہ ہمارا حالت آ گئی ہے کہ دنیا جہان کا چھوڑا ہوا جو ہے وہ ہمارے کام آ جائے، ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں. یہی بربادی کا وہ نسخہ ہے جس میں جس طرح گاؤں کا چودھری گاؤں کے لوگوں کو آگے بڑھنے سے منع رکھتا ہے اور ان کو عبادات میں مصروف رکھتا ہے، ادھر بھی یہی حال ہے کہ نوجوانوں کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا.
مریم نواز صاحبہ نے $100 ملین کا ایک پیکج UN کا پاکستان کے نوجوانوں کو بے روزگاری سے نکالنے کا پلان تھا. چودھری نثار صاحب نے PTI کے ذریعے اعتراض کروا کے ان سے وہ پیکج بھی دیا اور ان کو اپنی اس عہدے سے بھی دستبردار ہونا پڑا جس میں پاکستان کے نوجوانوں کی بقا تھی. اور انشاءاللہ العزیز جب اگر موقع ملا خدمت کا 1 سال کی محنت 1 دن میں کرنے کے ارادے سے، پورا تو جتنا ہوگا وہ ہو جائے گا، ارادے سے اگر ہم لوگ میدان میں آئیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت جلدی ریورس بھی کر سکتے ہیں اس ڈاؤن ٹرینڈ کو، اگر انہوں نے اس کو جونک کی طرح کھانا نہ چھوڑا. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں جی. جہاں تک اعظم سواتی صاحب کی بات رہی، میری جو انفارمیشن ہے اس میں یہی بات ہے کہ وہ ڈپورٹ نہیں ہوئے بلکہ وہ خود وہاں سے بینک کا ایک بہت بڑا فراڈ کر کے اور نکلے ہوئے ہیں، جس سے پہلے انہوں نے اپنی پوری فیملی کو سٹورز وغیرہ دلوا کے اور اپنے بزنس سے الگ کر کے اور امریکن قوانین کے عین مطابق جو انسان ایک طرف کیا، اس کے بعد یہ تمام کرپشن کر کے اور لوٹ مار کر کے یہ پاکستان پہنچ گئے اور یہ اب امریکہ جاتے نہیں ہیں، امریکہ ان کو بلاتا ہے، یہ جاتے نہیں ہیں. تو یہ صورتحال ہے. شاید وہ ڈاکومنٹیشن کی ڈپورٹ نہیں ہوئے بلکہ یہ خود وہاں سے فراڈ کر کے بھاگے ہوئے ہیں. جہاں تک بات رہی، آپ یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں، ابھی جو نئی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے وہ بھی یہی ہے کہ مریم نواز اور جتنی PMLN ہے یہ آنے والے وقت کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ اگر ہمارا ہاتھ سیدھا بیٹھ جاتا ہے، مینز PDM کامیاب ہو جاتی ہے، تو اس ملک کو کس طریقے سے بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. جو اتنا بڑا گیپ آیا ہے، جو پاکستان کے اندر جو ایک ینگ جو جنریشن ہے اس کو ایک ایسے سبز باغ دکھائے گئے، ان کو جو ان سبز باغوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ذہنی طور پر متاثر ہوئے ہیں، نشے کی طرف راغب ہوئے ہیں، اور ان کو باقاعدہ جو ہے نا نشے کی طرف لگانے کے لیے یہ باتیں بھی کی گئیں کہ جناب بھنگ کا استعمال ہونا چاہیے، افیون کا جناب استعمال ہونا چاہیے، اور باقاعدہ ایک تنظیمی طور پر کام کیا گیا اس سے نکالنے کے لیے اور ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے. اب جب سے یہ کووڈ کی صورتحال آئی ہے اس کے اندر اچھے اور برے تمام پہلوؤں کی طرف جو ہے دوبارہ سے جو انسانہ دیکھا گیا ہے. امریکنز بھی اس علاقے کے اندر جو ان کے انٹرسٹ تھے وہ ختم ہوئے ہیں، ان کی ترجیحات اب بڑھی ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ مڈل ایسٹ جس طریقے سے وہ ایک خاص زاویے کے اوپر بڑھ رہا تھا، اچانک سے جو بائیڈن کی کامیابی کے بعد بھی اس نے بالکل جو انسانہ 20 جنوری کے بعد دیکھیں گے کہ ایک نئی جو انسانہ شفٹ آئے گی اور نئے معاملات نئے طریقے سے جو انسانہ حل کیے جائیں گے. اس سے پہلے بہت سارے جو انسانہ بلاکس جو بن رہے تھے اس کے بارے میں بھی بات آ رہی ہے. جہاں تک رہی پاکستان کی بات اور مڈل ایسٹ کے اندر کے حوالے سے، پاکستان کی جو اہمیت ہے پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے. جہاں تک جو بائیڈن اور پھر ان کی انتظامیہ کی بات ہے، ان کا انٹرسٹ پاکستان کے اندر بہت زیادہ بڑھ چکا ہوا ہے، کیونکہ ایک بات جو سی ہے، جتنی انفارمیشن آ رہی ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ جو کہ ہیلری اور اوباما انتظامیہ کا ایک مرغوبہ ہے، وہ اس بات پہ ذہنی طور پر آمادہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ سی پیک کو ہم نہیں روک سکیں گے، اور اگر ہم نے روکا تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے وہ اس سے بہت بڑے ہوں گے، اس کے بہت بڑے نقصانات ہوں گے کہ جو اگر سی پیک بن جائے تو. کیونکہ سی پیک کا مین نقصان جو انسان یورپ اور کچھ ممالک کو مزید ہوتا ہے. امریکنز اس میں سیو ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم بہت بڑی چینج دیکھیں. اور میاں نواز شریف کو اس طرح کی آفر دینا قطر کی جانب سے یہ بھی ایک اشارہ دیتا ہے کہ شاید یہ شفٹ ہونے والے معاملات شروع ہو چکے ہوئے ہیں، لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا ہے. تو میری انفارمیشن میں یہی چیز آتی ہے. جہاں تک بات رہی PMLN اپنی تنظیمیں نو کر رہی ہے بڑے طریقے سے لوکلی، اور وہ چاہتی ہے کہ ہم جو سا ہے اب افسر نو جو سا ہے نا اس کا جائزہ لیں، جس کے اوپر مریم نواز دن اور رات جو سا نا وہ کام کر رہی ہیں. ملاقاتیں آپ دیکھتے ہیں اب جیسے